السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ طلعت حسین کے ساتھ جیو نیوز پر اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہندوستان کے اندر پاکستان کے خلاف جو ایک باقاعدہ تحریک کا آغاز کیا گیا ہے، اس کے نئے نئے رنگ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ نئے رنگ ہیں، کچھ پرانے رنگ ہیں، اور اب تمام کا تمام غصہ جو ہے اس کا ایک حصہ پاکستان کے اداکاروں اور ڈائریکٹرز کی طرف کر دیا گیا ہے، اور ایک تحریک باقاعدہ شروع ہوئی ہے جس کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے ایکٹرز کو اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے نمائندگان کو ہندوستان سے نکال دیا جائے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ یہاں پر آ کر پیسہ بناتے ہیں اور اس کے بعد یہ پیسہ جہادی تنظیموں کو جا کے ڈونیٹ کیا جاتا ہے اور پھر وہ ہمارے خلاف دہشت گردی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے میڈیا کے اوپر جو کانٹینٹ چلتا ہے ہندوستان کا، اس سے ہندوستان کی خاص تشہیر ہوتی ہے۔ ہندوستان کا جو موڈ ہے وہ کسی اور طرف جا رہا ہے، ہمارے اعمال کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں اس کے اوپر بات کریں گے کہ کیا ہم کوئی تدبیر نہیں کر سکتے کہ برابری کی بنیاد کے اوپر اس کانٹینٹ کو چلوایا جائے یا رکوایا جائے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ناظرین ہم بات کریں گے وکلا برادری کی۔ جب جنرل پرویز مشرف کے خلاف تحریک چلی تھی تو وکلا برادری پیش تھی، انہوں نے ہی تحریک چلائی تھی۔ اب وہ دہشت گردی کا شکار ہیں۔ جب تک بڑا واقعہ نہیں ہوتا ہم ان کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ کوئٹہ کے اندر بھی لائر سٹرائک کے اوپر ہیں، کے پی کے اندر بھی لائرز نے سٹرائک کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹارگیٹڈ کلنگ کی جا رہی ہے کے پی کے اندر، اور کوئٹہ کے اندر دہشت گردی کا جو ہولناک واقعہ ہوا اس کی تفتیش سے وہ بالکل بھی مطمئن نہیں ہے۔ اس پر بات کریں گے۔ جنرل پرویز مشرف کا تذکرہ ہوا تو وہ خبروں سے باہر نہیں رہ سکتے ہیں۔ اب ان کی ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔ ویڈیو کوئی غیر مناسب ویڈیو نہیں ہے، اس کے اندر ایک پرائیویٹ نجی فنکشن کے اندر وہ ڈانس کر رہے ہیں۔ ڈانس بھلے کریں، شادیوں کے خوشی کے موقع ہوتے ہیں، ڈانس کرنا چاہیے، لیکن ان کے ڈانس کے ساتھ قانونی معاملات بھی جڑے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر ہم ایڈیٹوریل کومنٹ کریں گے۔ پہلے حصے میں ناظرین ہمارے پاس اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جمال شاہ صاحب موجود ہیں، اداکار ہیں، ہدایتکار ہیں اور سماجی کارکن بھی ہیں۔ جمال صاحب بہت شکریہ۔ سید نور صاحب مشہور و معروف شخصیت، فلم پروڈیوسر، ڈائریکٹر، ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں۔ سید نور صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور لاہور سے بھی ابھی تھوڑی دیر میں ناظرین ہمیں توقیر ناصر صاحب بھی جوائن کریں گے، جو اداکار ہیں اور سابق ڈائریکٹر جنرل ہیں پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس، اور ہم کوشش کریں گے عمران عباس صاحب سے بھی بات کریں، اداکار، ماڈل اور بھارتی فلم میں کام کر چکے ہیں۔ اور پھر اگر ہمارے پاس پیمرا کے چیئرمین ابصار عالم صاحب بھی آ گئے فون پر تو ان سے بھی بات کریں گے۔ تو یہ پروگرام کا پہلا حصہ ہے۔ ذرا سید نور صاحب آپ سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں، یہ فرمائیے گا کہ ہم نے بہت عرصہ پہلے بھی اس کے اوپر بات کی تھی کہ ہندوستان کا جو کانٹینٹ چلتا ہے ہمارے یہاں پر، لیکن اب جو خاص قسم کی انہوں نے تحریک چلائی ہے کہ پاکستانی اداکاروں کو، پاکستانی گلوکاروں کو، پاکستانی ہدایتکاروں کو، پاکستانی انٹرٹینرز کو آپ انڈیا بدر کر دیں اور یہ یہاں سے آ کے پیسے کماتے ہیں، اس پر میں آپ کے ذرا خیالات انیشلی جاننا چاہوں گا۔ جی پہلی بات تو یہ ہے جی کہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پیسے کماتے ہیں اور لے جاتے ہیں وہ جہادی تنظیموں کو دیتے ہیں، اور یہ جو انڈینز فلمیں یہاں سے پیسہ کما کے لے جاتی ہیں وہ کہاں خرچ ہوتا ہے؟ وہ تو بہت، ہمارے ایکٹرز وغیرہ تو بہت کم پیسے بنا کے لاتے ہیں، جبکہ انڈین فلمز یہاں سے کروڑوں ڈالرز لے کے جا رہی ہیں، اور وہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے تو پھر ہم کہتے نہیں ہیں، ہم محبت میں گرفتار ہیں ہندوستان کی، آئی ڈونٹ نو وائی۔ اور یہ جو ایکٹرز کو کہا گیا ہے، بجا ہے ان کا کہنا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ملک ہے، ان کی باتیں ہیں، ان کو کہنا چاہیے، لیکن ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے، ہمارے اندر بھی کوئی خودداری ہونی چاہیے کہ جو ملک ہمارے ملک کو گالی دیتا ہے، ہمیں اچھا نہیں سمجھتا، ہم بار بار منہ اٹھا کے وہاں کیوں چلے جاتے ہیں؟ ہم وہاں جا کے ہر بار ذلیل ہوتے ہیں اور پھر آتے ہیں اور پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں اور پھر آتے ہیں اور پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں پھر جاتے ہیں۔ عمران عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ، لیکن ذرا جمال شاہ صاحب سے انیشلی یہ پوچھنا چاہوں گا، ابھی جو ہالی ووڈ کے بڑے ڈائریکٹرز ہیں، پروڈیوسرز ہیں، انہوں نے ان میں سے چند معاملات کو کنڈیم بھی کیا ہے، لیکن ان کی اپنی فلموں کے اندر جو دشمن کا تعین ہے وہ خود کرتے ہیں اور دشمن ہم ہیں۔ ابھی ناظرین کو میں دکھانا چاہوں گا کہ انڈیا ٹوڈے ایک میگزین جو میں بھلا میگزین کیٹیگرائز کیا جاتا تھا، مین سٹریم، جس طرح ہمارے یہاں پہ ہیرلڈ ہے، نیوز لائن ہے، اس کا جو ٹائٹل ہے وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے ایک لیش کے ذریعے، جس کے ذریعے کتے کو باندھا جاتا ہے۔ تو جب مین سٹریم اتنا انفیکٹ ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ ذرا آپ کی ریفلیکشن میں جانا چاہوں گا اس پہ۔ جی میں سمجھتا ہوں طلعت کہ انڈیا پہ جس فکر کی حکومت ہے وہ بڑی انسیکیور فکر ہے۔ انسیکیور وہ لوگ ہوتے ہیں جو میڈیوکر ہوتے ہیں، جو جن میں کوئی کمی ہوتی ہے، اور وہ کمی اکثر و بیشتر وہ ایگریشن سے ہی
نکالتے ہیں. اب عجیب بات ہے کہ اسی پارٹی کے ایک اور بڑے لیڈر جو تھے وہ واجپئی تھے. ہی واز اے ویری کمپوز مین, جس میں بڑی اچھی بات ہے کہ لیکن یہ ایک انتہائی لو میڈیوکر لیڈر ہے. میرا خیال ہے یہ انڈیا کے نام پہ ایک دھبا ہے. یہ شخص دھبا ہے یا انڈیا کا نمائندہ ہے؟ مطلب یہ ڈیبیٹ بھی تو ہمیں کرنی چاہیے. کیا دھبا ہے, اور مطلب انڈیا کی اگر انلائٹنڈ نمائندگی ہو تو اس قسم کا بندہ تو نہیں آ سکتا ہے نا. ٹھیک, یہ انڈیا کو ایونچولی نقصان ہی پہنچائے گا, اور یہ نقصان پہنچانے میں جو شدت کے رویے میں جو شدت آئی ہے یہ امریکہ کی قربت کے بعد آئی ہے. ٹھیک, میں نے یہ محسوس کیا ہے. جہاں تک ہمارے آرٹسٹوں کا تعلق ہے, میں ایگری کروں گا نور صاحب کے ساتھ کہ جہاں آپ کی عزت نہ ہو, آپ کی ڈگنیٹی جو ہے وہ مجروح ہو رہی ہے, اور پھر آپ کے ملک کو بھی برا بھلا کہا جا رہا ہو, وہاں آپ میرا خیال ہے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. میں ایک مثال دوں گا. مجھے میری فلم تھی ہالی ووڈ کی فلم K2, اس میں ایک سین تھا جس پہ مجھے اعتراض تھا, تو ڈائریکٹر سے میں نے کہا, اس نے کہا کر لیں گے. جب وہ سین ہونے لگا تو کینیڈا کے گلیشیئر پہ یہ سین ہو رہا تھا, اور وہ سین یہ تھا کہ میں ایک آرمی کا لیزون آفیسر ہوں, میجر ہوں, ماؤنٹینئر ہوں. ایک ٹروپ ماؤنٹینئر ٹیم جو ہے وہ K2 سر کرنے جا رہی ہے. ایک جگہ وہ تنگ آ کے فرسٹریٹ ہو کے پورٹرز کو گالیاں دینا شروع کر دیتے اور پاکستانی کرنسی جلانا شروع کر دیتے. ٹھیک, آئی پٹ مائی فٹ ڈاؤن دیر. میں نے کہا میں یہ سین نہیں کروں گا. ٹھیک, یہ بالکل نہیں جلائی جائے گی. میں نے کہا آپ نے مجھے ایک بہت ہی آنریبل آرمی آفیسر دکھایا. اگر میں کوئی غدار ہوتا تو پھر ٹھیک تھی. اگر میں آنریبل آفیسر ہوں اور میری ٹیریٹری پہ یہ سین یہ منظر ہے تو میں کبھی بھی مان لیا پھر. بالکل. میں نے تو اگر آپ اپنا قدم جمائیں تو وہ آپ منوا بھی سکتے ہیں اپنی بات. ایبسلیوٹلی. اگر وہ نہ مانتے تو خدا کی قسم میں نکل آتا. نہیں کر. عمران عباس صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا, توقیر ناصر صاحب بھی لائن پہ. توقیر ناصر صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. توقیر ناصر صاحب جی اوکے, ذرا اگر میں پروڈیوسر سے درخواست کروں کہ جو عاطف اسلم کے ساتھ وہاں کی میڈیا نے کیا وہ ویڈیو میں ذرا شیئر کرنا چاہتا ہوں. عاطف اسلم بہت بڑا نام ہے پاکستان کے اندر بھی, بارڈر کے اس پار بھی, اور دنیا بھر کے اندر بہت اچھا فینٹاسٹک پرفارمر ہے. لیکن جب آپ جگہ سے ہل کر دوسرے کی جگہ پر چلے جاتے ہیں تو بڑے بڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں. دریا بڑا حاوی ہوتا ہے, لیکن جب زمین پتھریلی پر آتا ہے تو نظر نہیں آتا ہے. تو پتھریلی زمین پر کھڑے ہیں عاطف اسلم صاحب, اور دیکھیں ہندوستان کا میڈیا ان کے ساتھ کر کیا رہا ہے. پلے کریں جی. عاطف, آپ پاکستان سے ہیں اور جب ہم ہندی فلموں میں آپ کام کرتے ہیں, جیسے PK میں ہم لوگ کہتے ہیں ہندی فلم نرماتا کہ پاکستانی بڑے غدار ہوتے ہیں, ہم پاکستان کو بہت گالیاں دیتے ہیں اپنی فلموں میں. اس وقت آپ وہ دیکھتے تو کیسا محسوس کرتے ہیں اپنے دشمن دیش کے ساتھ بیٹھ کے اپنے دیش کے لیے گالی کھانا؟ دیکھیے بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہوگا جیسے آپ لوگ جب دیکھتے ہیں اور ادھر سے گالیاں آپ کو پڑ رہی ہوتی ہیں. آپ کو یہاں سے پیسے بھی ملتے ہیں, آپ کو یہاں سے نام بھی ملتا ہے, لیکن کیا لگتا ہے آپ کو اپنے دیش کے لیے گالی کھانا کیسا لگتا ہے؟ مطلب لگتا ہے برداشت کر پاتے ہیں؟ فار ایگزامپل ہم نہیں کہہ رہے, آج انہوں نے جاپان میں کہا ہے کہ عاطف ہندوستان میں کام کرتے ہیں, عاطف کی طرح اور بھی پاکستانی کلاکار ہیں جو یہاں آتے ہیں پیسہ کماتے ہیں, اور اس پیسے کا جو ہندوستان کے خلاف آتنکوادی کارروائیوں میں ہو رہا ہے یہ آروپ ہے ان کی اور سے. اس پہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس پہ اس طرح کے جو آروپ آپ پہ لگتے ہیں تب آپ کا کیا سوچا؟ دیکھیے آئی ڈونٹ تھنک کہ آرٹسٹ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے اس چیز میں ملوث ہوتا ہے یا انوالوڈ ہوتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ سنگیت کار یا کچھ ایسے لوگ جو ہے وہ کسی بھی اس طرح کی فیلڈ میں انوالوڈ ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو آتنکوادی بولا جائے یا کچھ ایسا بولا جائے. تو میں جو یہاں کما کے جاتا ہوں وہ کمپلیٹلی ٹیکس پے کر کے جاتا ہوں. دیکھیں چاہے کوئی ہندو ہے چاہے کوئی مسلمان ہے, اس میں تو کوئی ایسا میں اس نظریے سے نہیں گاتا ہوں کہ کسی ہندو کے لیے گا رہا ہوں یا کسی مسلمان کے لیے گا رہا ہوں. میں تو صرف ایک میوزیشین ہوں, ایک آرٹسٹ ہوں, کلاکار ہوں, اور میں سب کے لیے میوزک گا رہا ہوتا ہوں. تو چاہے وہ اس میں کوئی سیما نہیں, کوئی باؤنڈریز نہیں ہے, اور میوزک کی کوئی لینگویج نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے, انڈیا میں آپ کو ڈر لگتا ہے کیا فری ہے؟ سیف لگتا ہے انڈیا میں؟ بڑا لمبا ہے یہ, اور انہوں نے بڑی ان پر حملے کیے, اور آئی ایم شیور جب امریکہ سے ایکٹرز ایکٹریسز آتے ہوں گے اور سنگرز آتے ہوں گے کانسرٹس کرنے کے لیے, تو ان سے کوئی نہیں پوچھتا ہوگا کہ جی آپ واپس جا کر پیسہ کدھر خرچ کرتے ہیں. یہ پاکستان کے لیے خاص انہوں نے ٹریٹمنٹ رکھی. توقیر ناصر صاحب لائن پر ہے. توقیر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. یہ فرمائیے گا توقیر صاحب, ہم بحث سے کر رہے ہیں کہ پاکستان کے آرٹسٹ جو ہیں, اور اس کے اندر ہمیں سپورٹس
کی جو سیلیبریٹیز ہیں ان کو بھی ڈالنا چاہیے جو وہاں پہ کمنٹریز کرتے ہیں. ان کا ہندوستان نے آج کل کباڑا کیا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نکال دیں ان کو. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے آرٹسٹ جو ہیں یہ سمجھ کیوں نہیں پاتے کہ ہندوستان کے اندر سینٹیمنٹ کیا ہے, یا شاید سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو, آرٹسٹ کو؟ جی نہیں, آرٹسٹ تو دیکھیے ساری دنیا میں آرٹسٹ تو آرٹسٹ ہوتا ہے, وہ چاہے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو طلعت صاحب, وہ چاہے امریکن ہو, چاہے وہ یورپین ہو, چاہے وہ پاکستانی ہو, چاہے وہ انڈین ہو. آرٹسٹ جو ہے وہ تو امن کا پیغام دے رہا ہوتا ہے ساری دنیا میں, وہ تو انسانیت کا پیغام دے رہا ہوتا ہے, وہ تو پورا ایک سافٹ امیج جو ہے اپنی کمیونٹی کا اور اپنی کنٹری کا اور اپنے معاشرے کا دے رہا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنا آئی تھنک یہ ایک سیولائزڈ معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جو ڈیموکریسی کے بھی بہت بڑے دعوے دار ہوں ان کنٹریز کو اور ان سوسائٹیز کو اس طرح کی باتیں تو ایکسٹریمسٹ کرتے ہیں, یعنی کہ یہاں سے ملک چھوڑ کے چلے جائیں اور یہ پیسے کہاں خرچ کر رہے ہیں. یہ تو آپ لوگوں کو ایک سرو کر رہے ہیں, آپ کو انٹرٹین کر رہے ہیں, آپ کے ملک کو اور آپ کی فلموں کو اور آپ کے اس کو بزنس کو بڑھا رہے ہیں. اب جب توقیر صاحب قطع کلامی, اب جب توقیر صاحب, اور یہی سوال نور صاحب کی جائے گا اور جمال صاحب آپ کے پاس بھی, لیکن توقیر صاحب سے پوچھتے ہوئے کہ اب جب یہ کہا جا رہا ہے اور ایک وار بلڈ اپ ہے جس کو ان کی ایک حکومت جو ہے وہ باقاعدہ اس کو نرچر کر رہی ہے, اس کی نشو و نما کر رہی ہے, اس کو روزانہ سینچتی ہے, اس کو بڑے تناور درخت کے اندر انہوں نے تبدیل کر دیا ہے, تو اب پھر پاکستانی آرٹسٹوں کے اوپر یا سپورٹس پرسنالٹیز کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے آپ کو خیال؟ اس دوران ہمیں کیا کرنا چاہیے ان نمائندگان کو؟ جی میں بالکل, یہ بڑا ویلڈ کوشچن ہے. سب سے پہلے ہمیں بنیادی طور پہ یہ طے کرنا چاہیے, ہماری ایک پالیسی بننی چاہیے کہ ہمارے آرٹسٹ کو باہر, مطلب ہم جب کسی چیز کو بناتے ہیں اور اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کا ایک طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے. میں جب پی این سی اے میں تھا, میں نے ڈی جی پی این سی اے, تو میں نے بڑا شور مچایا تھا اس معاملے میں کہ پاکستان سے جب آرٹسٹ جاتا ہے وہ بڑے طریقے سے اور گورنمنٹ کے ذریعے سے وہاں جائے. پہلے پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس اس کا این او سی دیا کرتا تھا. کسی بھی ملک میں اگر آپ جا رہے ہیں, آرٹسٹ کوئی بھی جا رہا ہے, وہ کیا پروڈکٹ بیچنا چاہ رہا ہے, کیا بیچنے جا رہا ہے, کس مقصد کے لیے جا رہا ہے, کون سی فلم کر رہا ہے, اس کی کہانی کیا ہے, یہ ساری چیزیں بھی طے کرنی ضروری ہے نا. اور دوسری چیز ہمارے اینڈ پہ, اور ہمارے اینڈ پہ یہ بھی بیسک کوشچن ہے کہ آیا ہمیں ان حالات میں, جبکہ پاکستان اور انڈیا کا کانفلکٹ ہر وقت چل رہا ہوتا ہے, ہر وقت, ہر 6 مہینے کے بعد, ہر سال کے بعد, ہر 2 سال کے بعد یہ اس طرح کی دھمکیاں دے دی جاتی ہیں, پھر ان کو بلا لیا جاتا ہے, پھر وہ وہاں انٹرٹین کرتے ہیں, پھر وہ وہاں پہ سرو کرتے ہیں, پھر ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ 48 آورز کے اندر آپ یہ ملک چھوڑ دیں. مطلب واٹ از دس, اس چیز کو ہمیں اپنے طور پہ بھی ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. ہمیں بیسک چیز یہ ڈیسائیڈ کرنی چاہیے. طلعت صاحب, عاطف بھی بیٹھے ہیں اور بھی بہت سے آرٹسٹ ہمارے وہاں جا کے انڈیا میں کام کرتے ہیں اور ان کا بڑا نام ہے وہاں پہ بھی, یہاں پہ بھی, اور ان کو بڑے گریس کے ساتھ کام کرنا چاہیے. میری اپنی رائے میں یہ ہے کہ ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ ہمیں انڈیا جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. صحیح. نور صاحب, فلموں کا بھی ذکر کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی آپ کے پاس ہے کہ کیا کرنا چاہیے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ انڈین فلمیں لگتی ہیں تو وہ تو کھڑکی توڑ ہفتے وہاں پر ہوتے ہیں, کھڑکی توڑ مہینے ہوتے ہیں, ہر عید کے اوپر ریلیز ہوتی ہے, ہر چینل ان کو پروموٹ کرتا ہے, لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. تو آپ کیا بات کر رہے ہیں, ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کے انڈین کانٹینٹ کو نہیں دیکھتا, گانے سنتے ہیں, شادی مکمل نہیں ہوتی انڈین گانے کے بغیر, مہندی مکمل نہیں ہوتی انڈین گانے کے بغیر, ہمارے تو نیوز پیکیجز کے اندر انڈین گانے ہم نے بھرے ہوئے ہیں. تو آپ کیا بات کرتے ہیں؟ تو وہ تو انڈیا کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, تو مت روکیں ان کو. نور صاحب دیکھیں, آپ زبردستی دکھائیں گے تو لوگ دیکھیں گے. ابھی اس عید پہ کیا ہوا ہے, اس عید پہ 3 پاکستانی فلموں نے بہت زبردست بزنس کیا ہے, اور وہ اس لیے بزنس اچھا کیا ہے کہ انڈین فلم ریلیز نہیں ہوئی, بڑی کوئی انڈین فلم ریلیز نہیں ہوئی, جس کو یہ جو سنیما آنرز ہیں, یہ جو ایگزیبیٹرز ہیں, یہ تھوپ دیتے ہیں, شوز ان کے زیادہ لگاتے ہیں انڈین فلمز کے, اور پاکستانی فلموں کے نہیں لگاتے. فارچونیٹلی یہ ہوا ہے کہ اس بار کوئی بڑی انڈین فلم نہیں تھی, جس کی وجہ سے پاکستانی فلموں نے بے پناہ اچھا بزنس کیا ہے. اور میں طلعت صاحب, میں یہ کہوں گا کہ ہمیں بھی ریئیکشنری طور پر ہمیں انڈین فلمز کو بین کرنا چاہیے یہاں پہ, اور ان کو بھی کوئی میسج جانا چاہیے کہ ہم کوئی بالکل ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ہمارے اندر کوئی حصی نہیں ہے ریئیکٹ کرنے کی. ہمیں ریئیکٹ کرنا چاہیے اگر وہ ہمارے آرٹسٹوں کو
جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں اگر نکال سکتے ہیں تو ہم ان آرٹسٹوں کو جو فلموں میں ایکسپوز ہو کے آتے ہیں تو ہم کیوں نہیں نکال سکتے؟ ہمیں فوراً ان کی فلمیں یہ ان کا ایک چینل ہے زی زندگی، جس کے اوپر پاکستان کی فلمیں وغیرہ وہ چلاتے ہیں، زی زندگی. تو اب وہ زی زندگی والے جو ہیں وہ بند کر دیا. جی نہیں، زی زندگی والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب ہم نے یہ ڈرامے وغیرہ بھی نہیں چلانے، ہم نے فارغ کر دینا. تو یہ ریئیکشن ہمیں دینا چاہیے. جمال صاحب ذرا اس کے اوپر واپس آئیں. تو کیا ہمیں ان حالات کے پیش نظر یہ کرنا چاہیے یا ہمیں کوئی لانگ ٹرم پالیسی بھی تو مرتب کرنی ہے؟ میرا خیال ہے لانگ ٹرم پالیسی بہت ضروری ہے. توقیر نے ایک بات کی کہ پی این سی اے کے حوالے سے، میں پی این سی اے کا اس وقت ڈی جی ہوں. میں نہیں چاہوں گا کہ آرٹسٹ آ کے ہم سے اجازت لیں اور ہمیں اپنی تفصیل بتائیں کہ جی میں یہ کریکٹر کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں. آرٹسٹ کو خود میچور ہونا چاہیے. وہ جب باہر جاتا ہے تو وہ آپ کے ملک کا ایمبیسڈر ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بلاتے ہیں آرٹسٹ کو ہمارے، وہ خواہ نہیں بلاتے ہیں. وہ ان کے تئیں یہ بات طے ہوتی ہے کہ یار یہ ہماری فلم کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آرٹسٹ جو ہے اس کو پوری سیکیورٹی دینا، صرف جسمانی نہیں ذہنی طور پہ بھی، کہ وہ بڑے اچھے ماحول میں کام کر سکے. اس پروڈیوسر یا اس ڈائریکٹر کا کام ہے جس نے اسے بلایا. اگر وہ فیل ہوتا ہے تو پھر اگر میں ان آرٹسٹوں کی جگہ ہوتا تو میں جتنا بھی میرا کمایا ہوا پیسہ ہوتا میں لے کے کسی انڈین فلم بیسڈ چیریٹی کو دے کے انڈیا کے جو اچھے لوگ ہیں ان کو سلام کرتا، ان کے لو وغیرہ کو اکنالج کرتا اور واپس عزت سے گھر آ جاتا. ٹھیک، ہمیں یہ کرنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریئیکٹیو ہو کہ اس کو بین کرنا، اس کو بین کرنا، انڈیویجول ججمنٹ کی ضرورت ہے. لیکن لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہمیں بنانی چاہیے. نور صاحب نے صحیح کہا کہ ہماری فلموں کے ساتھ برا ہوتا ہے. ہمارے ملک میں ہمارے سینما اونرز، میری فلم لگی ریونج آف دا ورتھلیس، ایک انتہائی ریلیونٹ ایشو پہ، یعنی ٹیررزم جس کا پورا ملک شکار ہے، ہر بندہ شکار ہے. اس فلم کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ انہوں نے کی تو سامنے ہے. آپ نے ٹھمکے نہیں اس میں ڈالے ہوں گے نا. میں ذرا ابصار عالم صاحب لائن پہ ہیں. صرف معاملہ فلمز کا ہی نہیں ہے، معاملہ جو ہے وہ پیمرا کے چیئرمین ہیں اور ریڈیو کے ساتھ بھی ڈیل کرتے ہیں، ٹی وی کانٹینٹ کے ساتھ بھی ڈیل کرتے ہیں. ابصار صاحب بہت شکریہ. آئی انڈرسٹینڈ کہ ہم نے یکدم آپ کو جا لیا فون کے اوپر اور آپ نے ہماری کال لے لی. یہ ذرا فرمائیے گا کہ ہندوستان کے کانٹینٹ کے حوالے سے پاکستان کے میڈیا کے اوپر پالیسی کیا ہے، رولز کیا کہتے ہیں؟ جی ابصار صاحب. جی طلعت صاحب شکریہ. آپ نے ظاہر ہے جان ہی لیا تو اب ہم آپ کو کیسے انکار کریں. ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے انڈین کانٹینٹ پہ وہ بہت واضح ہے اور وہ بنی ہوئی ہماری نہیں ہے، وہ پہلے کی بنی ہوئی ہے. 2006 میں جب اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب تھے اور جنرل پرویز مشرف صاحب حکمران تھے اس ملک میں، انہوں نے یہ پالیسی بنائی تھی. ہم اس کو فالو کرتے ہیں اور اس پالیسی کے مطابق ٹی وی چینلز کو 10% فورن کانٹینٹ کی اجازت ہے، جس میں سے 10% میں سے 6% انڈین ہو سکتا ہے اور 4 جو ہے وہ انگلش ہوگا. اب یہ اچھا 6% انڈین کیوں ہو سکتا ہے؟ باقی کانٹینٹ، امریکی کانٹینٹ پہ تو پرسنٹیج نہیں لگائی، یورپین کانٹینٹ پہ تو پرسنٹیج نہیں لگائی. یہ انڈین کانٹینٹ، وہ جنرل پرویز مشرف کے دور کی بات ہے، وہ تو بڑے کمانڈو قسم کے جرنیل تھے. 6% انڈین کے لیے مختص کیوں کیا گیا کوٹا سسٹم؟ دیکھیں باقیوں کے لیے بھی ہے، جیسے میں نے بتایا 4% فورن، ہم باقی سارا امریکہ، جاپان، چائنا، یو کے، یورپ سب 4% دکھا سکتے ہیں، لیکن انڈیا کا 6% تک دکھایا جا سکتا ہے. اب یہ پرویز مشرف صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ انڈیا کو خصوصی نوازش اس وقت کیوں کی، 2006 میں ایسی کون سی ان کی مجبوری تھی جس میں انہوں نے انڈیا کو اتنا نوازا. ہم نے تو ان کو ایم این ایف سٹیٹس دے دیا. ابھی جمال شاہ صاحب نے ان کا ہم نے ایم این ایف سٹیٹس واپس دینے کی بات کر دیا. ہم نے تو میڈیا میں ان کو موسٹ فیورڈ نیشن کا دیا ہوا ہے سٹیٹس ان کو. جی بالکل 2006 سے دیا ہوا، اور انہوں نے ریسیپروکیٹ نہیں کیا تھا اس وقت 2006 میں انڈیا نے کہ وہ پاکستانی کانٹینٹ کو اجازت دے دیتے کہ وہ 6% وہاں دکھا سکیں. ایسا کچھ نہیں ہوا. تو اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں، میں کالم بھی ایک میں پڑھ رہا تھا، پاکستان کے جو بہت سے ایف ایم ریڈیوز ہیں ان کے اوپر ہندوستان کے گانے جو ہیں وہ چلتے ہیں، تو یہ بھی اسی پالیسی کا حصہ ہے یا یہ از خود چلائے جاتے ہیں؟ جی یہ بھی اسی پالیسی کا حصہ ہے. وہ براڈ کاسٹر جتنے بھی ہیں ان سب کے لیے یہ پالیسی ہے. براڈ کاسٹر میں سیٹلائٹ ٹی وی چینلز بھی ہیں اور ریڈیو بھی ہیں. ہم نے دونوں کو نوٹسز ایشو کر دی ہیں. اور ریڈیو میں زیادہ تر ایک جو کیا کہنا چاہیے اس کو، کمپنی ہے، یہ فرم ہے، جو بھی آپ اس کا نام دے لیں، اس کو بھی پرمیشن عجیب و غریب طریقے سے ملی ہوئی ہے کیئر ٹیکر حکومت کے دور میں. وہ تقریباً 100 شہروں میں ایک ہی نام سے ایک ریڈیو اسٹیشن چلا رہے ہیں ایف ایم کا، اور اس پہ
وہ ایک ریڈیو کی اجازت ملی تھی کیئر ٹیکر حکومت کے دور میں، جو سوات میں اینٹی ٹیرورسٹ انہوں نے نیریٹو وہاں بیان کرنا تھا اس کے لیے. اس کے بعد وہ 100 شہروں میں پھیل گئے ہیں اور اس پہ مسلسل انڈین گانے چلتے ہیں. یہ کتنا تعداد کتنی ہے ان ایف ایم اسٹیشنز کی؟ اس کی تعداد میں نے بتایا نا، لائسنس بھی نہیں ہے ان کے پاس. تو ان کو پرائم منسٹر نے اس وقت کے درجنوں میں ہے، یہ کتنے ہیں؟ یہ درجنوں سینکڑوں میں ہوں گے جی. پاکستان کے 100 شہروں کو کور کر رہے ہیں اور کوئی ایف ایم ریڈیو پاکستان کے 100 شہروں کو کور نہیں کرتا سوائے ان کے 89. ابصار صاحب thank you very much. I have to leave it there. Come back into this debate. جی توقیر صاحب آپ ذرا اس کے اوپر ریفلیکٹ کیجئے گا. پالیسی کی بات کی کہ جمال صاحب کا خیال ہے کہ ایک انڈیویجول فرد کا فیصلہ یہ ہونا چاہیے، این او سی ان کا خیال ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن تو افراد یہ فیصلہ کیوں نہیں کر پاتے؟ کیا کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان تک پہنچ نہیں رہا؟ جو مودی سرکار کہہ رہی ہے وہ پہنچ نہیں رہا؟ جنگ کے بادل ان تک پہنچ نہیں رہے؟ امن کا پیغام تو فنکار دیتا ہے، لیکن رہائش پذیر تو اسی حقیقی دنیا میں ہے نا، اس سے علیحدہ تو نہیں ہے. جی ہاں بالکل صحیح ہے. سب سے پہلے تو جمال شاہ اظہار میں ان کو مبارکباد دوں گا اینڈ آئی وش ہم گڈ لک کہ بہت اچھے کام کریں گے انشاءاللہ. تو بات ہو رہی تھی پالیسی کی بات میں نے بھی کی تھی اور جمال شاہ نے بھی اس کو انڈورس کیا کہ پالیسی ہماری جو ہے، جیسے ابھی ابصار صاحب بات کر رہے تھے، مبہم ہے. اب اس میں ابہام کہاں ہے یہ ابصار صاحب زیادہ جانتے ہیں، اور چونکہ وہ پیچھے سے چلی آ رہی ہے. اور اس مطلب میں 2012 میں 13 میں میٹنگز میں بیٹھتا تھا، میں وہاں پہ چیختا تھا کہ مطلب کیوں وائی انڈین کانٹینٹ ہمارے ہاں کیوں آ رہا ہے. مطلب ہمارا ڈرامہ جو ہے وہ امرتسر کو کراس نہیں کر سکتا، وہ اس کے لیے تو وہاں پہ انہوں نے بیریئرز لگا دیے. پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات جو ہیں وہ دہلی اور چندی گڑھ تک جاتی تھیں اور مجھے وہاں سے فینس کے لیٹرز آیا کرتے تھے، وہ سب بند ہو گیا. ہمارا ڈرامہ جو اس سے خوف زدہ ہے اور ہماری فلم جو ہے ہم نے دھڑا دھڑ، مطلب اس میں ہمارا اپنا بھی بہت قصور ہے طلعت صاحب. اور ہمیں اپنے طور پہ ایک نیشنلزم کے حوالے سے اور ایک غیرت کے حوالے سے ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر کتنا نیشنلزم ہے، ہمیں پروو کرنا چاہیے. اور یہ ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں پہ جمال صاحب نے اچھی بات کی کہ وہاں پہ اگر آپ کو ایسی چیز محسوس ہو رہی ہے تو اس کا موقع نہ آنے دیں، اور وہ جو کچھ آپ نے کمایا وہاں چیریٹی میں دیں اور ان کو السلام علیکم کر کے اپنے ملک میں واپس آئیں. آپ کی یہاں پہ بڑی گریس ہے، بڑا نام ہے یہاں پہ، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بار بار ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے. اور ہم جو ہے ہم صرف یہی سوچتے رہیں کہ جی انہوں نے یہ کیا تھا. اب یہ کوئی طے نہیں کر پاتا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے علاوہ جتنے چینلز ہیں وہ انڈین کانٹینٹ کتنا چلاتے ہیں. 6% چلاتے ہیں، 12% چلاتے ہیں، 30% چلاتے ہیں. 6% تو کہیں زیادہ چلتا ہے. اس کو کون میئر کرے گا؟ کہیں زیادہ چلتا ہے جو ویژول ایویڈنس ہے. ذرا نور صاحب کو بات کر رہا ہوں نا. اور ایف ایم ریڈیو جو ہیں ابھی انہوں نے ذکر کیا تھا 12 گھنٹے 24 گھنٹے. بلکہ ابھی میرے پاس جو فگر ابھی آیا ان ایف ایم ریڈیوز کا جن کا وہ ذکر کر رہے تھے 70 کے قریب ہیں. 70 کے قریب جو ہیں وہ ایسے ایف ایم ریڈیوز ہیں جو دھڑا دھڑ انڈین گانے چلاتے ہیں، کوئی پوچھ پرتیت نہیں ہے. سید نور صاحب ٹوورڈز دی اینڈ اگر میں آپ سے ہمیں یہ ریئلائز کروانا چاہیے ہمارے دانشوروں کو. آپ کالم کی بات کر رہے تھے، ہمارے کالم نگاروں کو یہ میری سب سے اپیل ہے، درخواست ہے کہ آپ اپنے ملک کے حوالے سے ان چیزوں کو اجاگر کریں. ہم ایک کلچرل وار کو فیس کر رہے ہیں جناب، یہ کلچرل وار ہو رہی ہے، اور اس میں جب وار ہوتی ہے تو پھر ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پھر اپنے نیشنلزم کی بات کرتے ہیں اور اپنی اسٹرینتھ آف نیشنلزم کی بات. فیئر پوائنٹ توقیر صاحب. ذرا نور صاحب سے میں چلتے اور جمال صاحب سے چلتے پوچھ پاؤں. نور صاحب تو یہ باور کروانا کیوں مشکل ہوتا ہے؟ کیا پیسہ بہت ملتا ہے وہاں سے اس وجہ سے؟ ایگزیکٹلی یہی ہے. دے آر آل گریڈی. میں مطلب کہ یہ صرف منی میکرز ہیں، یہ آرٹسٹ نہیں ہیں. اگر آرٹسٹ ہوتے تو اپنے ملک کو بھی سرو کرتے. جب ان کو اپنے ملک کو سرو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں جی یہاں تو پیسے ہی نہیں ہیں، ہم کیوں فلم میں کام کریں، ہم کیوں اپنے ملک کو سرو کریں. لہٰذا یہ سارے پیسے کے لیے وہاں جاتے ہیں. ان کی نظر میں عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ ملک کی، نہ ان کی اپنی، نہ ان کی سیلف ریسپیکٹ. ایک ہوتا ہے نا، ایک خودداری ہوتی ہے، ایک ضمیر نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. آپ گالیاں کھاتے ہیں اور آپ پھر جاتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں ان میں سے جتنے بھی یہ لوگ انڈیا جاتے ہیں، کوئی بھی چینل پہ آ کے کبھی بھی انڈیا کے حوالے سے سچی بات نہیں کرے گا، بلکہ آپ سے بات ہی نہیں کرے گا. آپ نے صحیح کہا. میں نے عمران عباس صاحب کو لائن پہ رکھا، انہوں نے فون پہ بات چیت سنی اور اس کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے پروگرام میں شرکت ہی نہیں کرنی. دیکھیں
جمال صاحب ٹورڈز دی اینڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں جی ٹورڈز دی اینڈ جمال صاحب تو آپ نے لانگ ٹرم پالیسی کا ذکر کیا تو یہ پھر کب ہوگا جب جنگ ہوگی تو اس کے بعد ہم نے طے کرنا ہے جب طلعت یہ جو اکثر کہتے ہیں کہ جی آرٹ کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے بالکل ہے آرٹ کا پالیٹکس سے nobody can be apolitical یہ ایک جھوٹ ہوتا ہے جب یہ کہتا ہے کہ جی آرٹ پولیٹیکل ہے یا لٹریچر پولیٹیکل ہے دنیا کا عظیم ترین لٹریچر پولیٹیکل ہوتا ہے آرٹ پولیٹیکل ہوتا ہے ہمیں ذرا انٹروسپیکٹو ہو کے اپنی کمزوریوں پہ نظر ڈالنی چاہیے اور وہ کمزوریاں کم سے کم کرنی چاہیے ہمیں انڈین یلغار سے ڈرنا نہیں چاہیے مطلب میں یہ نہیں میں کسی چیز کو بین نہیں کرنا چاہوں گا لیکن اگر جنگ ہو اور انٹالرنس انتہا تک پہنچے تو پھر یہ فلم سہولت کار نہ بنے نا سہولت کار نہیں بنے اور ناظرین میں تمام مہمانوں کا شکریہ میں یہ کہوں گا کہ نصیر الدین شاہ صاحب یا اوم پوری اگر یہاں آئیں گے تو ہم ہمیشہ ان کو خوش آمدید کہیں گے اگر کوئی ان کو برا کہے گا تو میں سب سے پہلے وہ کر لوں گا وہ اپنے ایکسٹریمسٹ کو بند اور وہ جتنی پریس کانفرنس کرتے ہیں ان میں وہ حال بالکل نہیں ہوتا جو عاطف اسلم کا ہوا ہے بالکل نہیں ہوتا ان کا بالکل کوئی حال نہیں which means that we are slightly better absolutely much better in many ways تینوں مہمانوں شکریہ ناظرین ہم میں بہت عرصے سے یہ بات کرتا چلا آ رہا ہوں کہ ہمیں انڈین کانٹینٹ کے اوپر ایک پالیسی مرتب کرنی چاہیے تو جو من چلے ہیں بعض انہوں نے کہہ دیا جی کہ آپ تو غیرت بریگیڈ کا حصہ ہیں خیر وہ نام انہوں نے ڈال دیا غیرت بریگیڈ تو اس کے اوپر میں نے کالم میں لکھا تھا کہ کم از کم غیرت بریگیڈ کا حصہ ہونا اتنا بری بات نہیں ہے جتنا بغیرت بریگیڈ کا حصہ ہونا بری بات ہے ہم غیرت اور بغیرتی میں نہیں جاتے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک پالیسی مرتب کر دیں ایک پیرامیٹرز مرتب کر دیں جس کے اندر جتنا وہ کریں اس کے برابر کا جواب ان کو دیں اچھا کریں گے تو اچھا دے دیں گے برا کریں گے تو برا جواب دے دیں گے جو ایکٹرز ایکٹریسز وہاں پر کام کر رہے ہیں سوچنے کا مقام ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہوتا چلا جائے گا اگر ان کو سمجھ نہیں آئے گی اگلا حصہ تیار ہے اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین پاکستان بدترین دہشت گردی کا شکار رہا ہے اور ابھی بھی ہے تو پاکستان پر جب تنقید ہوتی ہے دہشت گردی کے حوالے سے تو دل دوہرا دکھتا ہے اگر آپ وکلا برادری کی کیفیت آج کل دیکھیں تو محسوس ہوگا کہ ان کو بالخصوص ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پہلے کوئٹہ کے اندر جو واقعہ ہوا اور اس کے بعد اب کے پی کے اندر بالخصوص واقعات ہو رہے ہیں جس میں وکلا کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہمیں کوئٹہ اسٹوڈیو سے عبد الغنی خلجی صاحب نے جوائن کیا ہے صدر ہیں بلوچستان ہائی کورٹ بار کے ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمیں پشاور اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں محمد اعجاز خان صاحب چیئرمین ہے ایگزیکٹو کمیٹی خیبر پختونخوا بار کونسل خلجی صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں یہ فرمائیے گا کہ اس وقت وکلا جو ہے بلوچستان میں حالت احتجاج میں ہے وجہ کیا ہے آپ کا مقدمہ کیا ہے کیا ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم طلعت بھائی 8 اگست کو کوئٹہ میں ایک بم بلاسٹ جو خودکش نے کیا تھا اس میں ہمارے تقریباً 56 ساتھی شہید ہوئے جو کہ ہمارے سٹنگ بار کونسل کے 3 ممبران بھی تھے جن میں باز محمد کاکڑ صاحب داؤد قاسی صاحب خیر شاہ صاحب ہمارے چیئرمین جو وائس چیئرمین تھے خیر شاہ صاحب وہ بھی اسی دھماکے میں شہید ہوئے تھے یہ ایسا مناظر تھے کہ قیامت خیز مناظر تھے میں خود ادھر موجود تھا اس طرح واقعہ دنیا کی ہسٹری میں کہیں بھی نہیں ہوا ہے اور اس کا ایک تسلسل اس طرح آ رہا ہے کہ ہمارے اس واقعے سے پہلے ہمارے ایک بیرسٹر تھا لا کالج کا پرنسپل تھا بیرسٹر امان اللہ اچکزئی ان کو ٹارگٹ کلنگ کیا گیا تھا اس کے بعد ہمارے صدر ملک بلال قاسی کو 8 اگست کو جب گھر سے وہ نکلے ہیں تو کچھ ہی فاصلے پر اس کا ٹارگٹ کلنگ کی گئی اس بات کو سن کر ہمارے میں ایک روایات ہے ہمارے وکلا میں یہاں کے پاکستان میں کدری بھی ہوں ہمارے وکلا جو ہے بہت احتیاط اور اتفاق سے رہتے ہیں میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو احتجاج ہے وہ کس بات پر ہے جی سر اس وقت ہمارا احتجاج یہ ہے کہ جو ریئل کلپرٹس ہیں وہ آج تک پکڑے نہیں گئے ہیں تقریباً 45 دن گزرنے کے باوجود اور جو یہاں پر جو ڈاکٹروں کی جو غفلت تھی اس کا بھی کوئی نوٹس نہیں لیے جا رہا ہے کہ ڈاکٹروں نے موقع پر ہمارے دھماکے میں کوئی بھی ڈاکٹر موجود نہیں تھا سپریم کورٹ نے کیا سو موٹو اس کا نوٹس نہیں لیا ہوا سپریم کورٹ نے بالکل سو موٹو کا نوٹس لیا اس میں ہم باقاعدہ 20 تاریخ کی جو اس کے ہیرنگ تھی اس میں ہم گئے تھے
वहाँ पर हमने अपनी बात रखी और कुछ सवालात सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने रखे कि इस पर जो है बात करेंगे, और उसमें सरकार ने जो है जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है उसको जवाब दाखिल करने के लिए 4 तारीख का टाइम दिया गया है, और वो रजिस्ट्री बेंच कोयटा में उसकी 4 तारीख को पेशी होगी। अच्छा, एजाज खान साहब से पूछते हैं पीके के हालात क्या है। एजाज साहब, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर की पीके में तो ज़बरदस्त वकला के अंदर ज़बरदस्त किस्म की सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पाई जाती है, और उसकी एक वजह यह है कि पिछले 3-4 महीनों से मुसलसल वकला बरादरी को टारगेट किया जा रहा है, और पहले क्वेटा में हुआ, फिर मर्दान में हुआ, डीए खान में टारगेट किलिंग हुई, कल परसों हमारे यहाँ पेशावर में, जहाँ पे एंटी स्टेट एलिमेंट हो, फॉरेन एलिमेंट हो, वो भी वकील को टारगेट करता है, इंटरनल एलिमेंट हो वो भी वकील को टारगेट करता है। तो वकला बरादरी में बड़ी बेचैनी पाई जा रही है कि उसको क्यों टारगेट किया जा रहा है, हालांकि वकला बरादरी जो है वो इस मुल्क के लिए एक ब्रेन और एक टैंक का रोल अदा कर रही है। अपनी खर्चे पे और अपनी खुराक पे मुल्क के लिए सोचते हैं, मुल्क की पॉलिसियों पे सोचते हैं, मुल्क की इंटरनल मामलात पे सोचते हैं, फॉरेन की मदाखलत पे सोचते हैं। आपके ख्याल में क्यों टारगेट किया जा रहा है? वकला क्या सोच रहे हैं, क्यों टारगेट किया जा रहा है? इसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि वकला बरादरी की जबरदस्त वो कम्युनिटी बॉन्ड जो है वो उनकी गले पड़ गई है। सब तहसील में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंस के लेवल पे, पाकिस्तान के लेवल पर उनकी जबरदस्त डेमोक्रेटिक किस्म की एसोसिएशंस है जिसकी बाकायदा इलेक्शंस होते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी वाक़या हो जाए तो सारा पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाता है। इसलिए अगर फॉरेन एलिमेंट या इंटरनल एलिमेंट जो भी हो, अगर वो इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहे तो वो वकला बरादरी को छेड़ते हैं। इससे क्या होता है कि जो इंसाफ का पहिया है वो मुकम्मल जाम हो जाता है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन और बिजनेस सब कुछ इफेक्ट हो जाता है। तो मेरा ख्याल ये है कि वकला बरादरी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि ये इस मुल्क को स्टेबलाइज करने के लिए रोल अदा कर रहे हैं। अगर इसको आप छेड़ ले तो ये सारा मुल्क डिस्टेबलाइज हो जाता है। बहुत अहम नुक्ता आपने रेज किया, बहुत अहम नुक्ता आपने रेज किया है, और के ऊपर हमें मजीद गौर खौज करने की जरूरत है। हमारे जहन में ये जाविया नहीं था। आपका शुक्रिया कि आपने हमें ये नुक्ता समझाया। लेकिन जरा खिलजी साहब के पास जाते हैं और उनसे पूछ के फिर दोबारा मैं वापस आपके पास आऊंगा। खिलजी साहब, आपके ख्याल में क्या वही वजूहात हैं जो अभी एजाज खान साहब ने जिक्र किया KPK में वकला को टारगेट करने की, जो बलूचिस्तान में वजह बन रही है वकला के ऊपर जो दहशतगर्दी हो रही है? जी सर, बिल्कुल एजाज खान भाई ने बिल्कुल सही कहा। और एक और बात भी है यहाँ पे कि जब भी जमहूरियत की बात हुई है तो वकला जमहूरियत में सबसे पहले आगे होते हैं। और आमिर के खिलाफ वकला ने अपने एहतजाज किया है, और उस एहतजाज के नतीजे में आज जमहूरी हुकूमत इस मुल्क में नज़र आ रही है। और एक ख़ास माइंड है वकला का कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना, हम तो लॉ की बात करते हैं, हम तो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं इस मुल्क में कि कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल दरामद हो। अगर किसी आदमी को ये बुरा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल दरामद ना हो तो फिर मैं नहीं समझता हूँ कि क्यों। अगर आइन पर अमल दरामद हो तो हमारा टोटल सिस्टम सही हो जाएगा। यहाँ पर गुड गवर्नेंस की बात करते हैं कि गुड गवर्नेंस है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आता है कि 56 करोड़ रुपया जो है टैंकी से उसके सेक्रेटरी से निकलते हैं, फिर गुड गवर्नेंस का दावा भी करते हैं कि हमारा गुड गवर्नेंस है। और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, आर्टिकल 9 क्लियर कहता है कि आपका जान और माल की हिफाजत हुकूमत का फर्ज है। ये अपने फर्जियात पूरे नहीं कर रहे हैं। ठीक, इन लोगों को अपनी फर्जियात पूरी करनी चाहिए, और यही आपका मेन मुतालबा करना चाहिए। यही आपका मेन मुतालबा। अगर एजाज खान साहब आपसे मैं क्विकली पूछ पाऊं कि अब वकला बिरादरी का खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बुनियादी मुतालबा क्या है? ये सर, ये तो हमने पहले भी कहा है, फिर भी आपकी वसात से फिर एक बार फिर कि यहाँ पर सर सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो बड़ी अबतर किस्म की है। वही मैनुअल तरीका है कि खुदकश आएगा और इस स्टेशन के एम्प्लॉई को या सिक्योरिटी गार्ड को गला लगा के वो उसको अपने आप को उड़ाएगा। वहाँ पर 30-40 वकला बरादरी गेट के एंटर। तो ये क्या तरीका है? आजकल की दौर की जो साइंटिफिक है उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।
अजीब किस्म के, मैंने इस अहम वाक़यात जो क्वेटा और मर्दान के वाक़े के बाद और टारिंग के, हमने सिक्योरिटी की बाबत बड़ी जोर शोर उठाया कि हमारी सिक्योरिटी बीफ अप करो, उसको आप फुल प्रूफ बना दो, लेकिन कोई वो नहीं की जा रही है, कोई ख़ास किस्म की चेंज हमें नज़र नहीं आ रही है। और ये ख़तरा हम कल भी फील कर सकते हैं और दोबारा ये हो भी सकता है कि ये जो मौजूदा सिक्योरिटी है कोर्ट प्रेमिसेस की, तो ये बिल्कुल नाकाफ़ी है और गवर्नमेंट को इस पर बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि वकला बरादरी ऐसी है, आज की डेमोक्रेसी जो है और कल की जमहूरियत, ये सारे वकीलों की मरहूनी मेहनत है। पिछले 10 साल में मामला इधर ही छोड़ना होगा फिलहाल। एजाज खान साहब और खिलजी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने इंतहाई अहम नुकात उठाए हैं, आंखें खोलने वाले हैं कि वकला को टारगेट क्यों किया जा रहा है, निज़ाम पर उसका क्या असर पड़ता है और वकला की डिमांड्स क्या है। आप अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। वकला बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जमहूरियत के लिए। निज़ाम को अगर ख़राब करना है तो दहशत गर्द वकला को टारगेट करके ये एम हासिल करना चाहते हैं। एडिटोरियल कमेंट हमारा बाकी है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आइए नाज़रीन, चलते हैं अहम नुक्ते की तरफ। अहम नुक्ते का ताल्लुक जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ से है। उनकी एक वीडियो सामने आ गई, इस तरह मैंने इंट्रो में कहा था कोई काबिल एतराज़ वीडियो नहीं है, लेकिन देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। मुशर्रफ का ये फ़न काफ़ी पुराना है और काफ़ी वो इस शवाहिद मौजूद हैं कि इस फ़न का इजहार वो अमूमन निजी महफिलों में करते रहे हैं, तो एतराज़ की बात नहीं है। ज़ाहिर निजी महफिल है, शादी है, खुशी का मौका है, डांस वांस करना चाहिए। हम भी शादियों के मौके पर डांस कर लेते हैं, इतना अच्छा नहीं करते जितने जनरल परवेज मुशर्रफ कर रहे थे, लेकिन करते हैं। असल में इशू ये है कि पाकिस्तान से वो छुट्टी लेकर अदालत से ख़ास सहूलत लेकर गए थे कि मेरी कमर के अंदर दर्द है और मेरी सेहत बहुत ख़राब है, मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मैं अदालत तक नहीं पहुँच पाता और अगर मेरा इलाज नहीं हुआ तो फिर मेरा बचना मुश्किल है। और इसके ऊपर डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट भी सबमिट करके गए हैं। इस वीडियो के अंदर लहक रहे थे, थरक रहे थे और काफ़ी सेहतमंद नज़र आ रहे थे, तो यकीनन अदलिया की नज़र भी इस वीडियो के ऊपर होगी और जनरल परवेज मुशर्रफ को शायद वो पूछे, अगर पाकिस्तान के अंदर इंसाफ बाकी है, कि अगर वो लहक सकते हैं, थरक सकते हैं, तो फिर अदलिया के अंदर हाजिर भी हो सकते हैं। हमारी तरफ से यही कुछ, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।